کہ ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ غیبت وہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا غیبت سے بدترین ہے۔ غیبت زنا سے بدترین ہے، یعنی زنا کرنے والے کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب غیبت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کے خلاف لوگ تحریکیں چلانے لگتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی معزز ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف اس لیے نہ کہ اس نے زنا کیا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، میرے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والا تو زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے، کیا اس کو بھی کبھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا اس کو بھی محفل سے نکالنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکیاں مٹائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر غیبت وہ بدترین فعل ہے، غیبت وہ بدترین عمل ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی، جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈالی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو کریں، انسان سوچ رہا ہے میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیبت کر رہا ہے۔ اب اس کی نیکیاں جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ صرف یہی نقصان نہیں ہے غیبت کا، بلکہ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے۔ جو کثرت سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جن کے منہ چلتے ہی رہتے ہیں غیبت کے حوالے سے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو غیبت کرنے میں اتنی لذت آتی ہے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جو کثرت سے غیبت کرے گا جب مرے گا تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا، وہ کفر پر مرے گا اس بات کا ڈر ہے، اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس بات کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی عزت حرام ہے، مومن کی عزت حرمت والی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا میرا ایمان والا امتی ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرو تو گویا کہ مومن کی حرمت کو پامال کرتے ہو، یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ یہ سبق تو ہم بھول گئے، یہ درس تو ہم بھول گئے، ہمیں صرف چند باتیں یاد رہی۔ اقبال نے بہت اس پر رونا رویا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اب صرف روایات ہے بس، حقائق کہاں ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، تو تم 7 سمندر دور کے فاصلے پر رہ کر جب کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، کعبے کی حرمت یہی ہے نا۔ ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں کہتے، مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا،
सूफी साहब क्या कर रहे हो, खतीब साहब क्या कर रहे हो, सैयद साहब क्या कर रहे हो, काबे की तरफ पैर लंबा कर। अरे काबे की तरफ पैर लंबा किया, इतना एहतजाज होना भी चाहिए, लेकिन मोमिन की आबरू से खेला, इस पर एहतजाज कब करोगे? क्योंकि उसकी हुर्मत से बड़ी मोमिन की हुर्मत है। अब तो यहां हो के यहां पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते। मैखानों में पगड़ियां उछलती है, आशिकाने रसूल के दरमियान पगड़ियां नहीं उछलती। वहां तो इज्जतें बचाई जाती है, हुर्मतें बचाई जाती है। आज मैं नहीं समझता कि मस्जिदें भी गीबत से महफूज हैं, मस्जिद के हुजरे भी गीबत से महफूज है, मुझे नहीं लगता। और अब तो अल्लाह खैर फरमाए, आफियत का मामला करे, अब तो स्टेज भी गीबत से महफूज नहीं। ये कैफियत है। नुकसान क्या है? हदीस पाक का मफहूम है, अगर किसी की गीबत करके पैसे कमाओगे, खाना खाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, तब लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पास जाकर उसकी गीबत करेंगे तो देर तक बैठने मिलेगा, फिर वो खिलाएगा भी, चाय भी पिलाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी की गीबत करने के एवज तुम्हें खाना खिलाया गया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हें उसके एवज क़यामत के दिन जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। अक्सर दस्तरखान पर मेरे साथी अजराए तफरी कहते हैं, जब खाना बहुत गर्म आ जाता है, कि घुमाए वाला है, यानी मुंह के अंदर उसको आप चबा नहीं सकते, उसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि तेज थोड़ा सा जो है वो ज्यादा वो अंगार वाला आ गया, गर्म आ गया है, तो उसको घुमाकर खाना, मुंह जल जाएगा। अगर दुनिया की आग पे गर्म शुदा लुकमा मुंह में अचानक डाल दो तो घुमाना पड़ता है, जब जहन्नम के दहकते हुए शोले मुंह में डाले जाएं। इसको हम गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं। आज इस उन्वान पर गुफ्तगू मैं समझता हूं शायद आपसे ज्यादा हमारे लिए लाज़िम है, क्योंकि अब इल्ला माशाअल्लाह मजहबी तबका भी इसको गुनाह नहीं समझ रहा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जिसने गीबत के एवज खाना खाया, उसके मुंह में जहन्नम की आग के लुक़मे भरे जाएंगे। और जहन्नम की आग के लुक़मे क्या है? क्या हम में से कोई ये ताकत रखते हैं? और फिर बात तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की है, इसी पर बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि गीबत करने वाले क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर कुत्ते की शक्ल में डाले जाएंगे। उन्हें कुत्ता बनाकर, क्योंकि कुत्ते का काम रहता है ना भौंकने, भौंकते ही रहता है, सब पर भौंकता है, तो ऐसे गीबत करने वाले भी भौंकते रहते हैं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ कुत्ते बनाकर जहन्नम में डाले जाएंगे। इसलिए अपने हाल पर रहम करो, अपने अमाल पर रहम करो। कितने नादान है वो लोग जो खुद मेहनत करके अपनी नेकियां अपने दुश्मनों के नामे अमाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे ये दुश्मनी की या दोस्ती की, तूने दूसरों से दुश्मनी नहीं, तूने खुद से दुश्मनी की है कि तूने अपनी नेकियां उसको दे दी, उसके गुनाह खुद ले ली। गीबत से बचो। गीबत का नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान भी और कुरान शरीफ की आयत भी है। मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर दिखाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे पास एक औरत आई और उसने किसी की गीबत करना शुरू किया, तो हम हंस हंस कर एक दूसरे यानी उसकी गीबत सुनते रहे। वो उम्मुल मोमिनीन गीबत कर नहीं रही थी, लेकिन कोई औरत गीबत कर रही थी तो सुन रही थी और उस पर हंस रही थी। एक खास बात आप समझें, तकरीर सुनने में कभी कभी आदमी बोर होता है, लेकिन अगर किसी की गीबत 50वीं मर्तबा भी की जाए तो उसको सुनने में भी लज्जत आती है। यानी शैतान गीबत को इतना खूबसूरत बनाकर पेश करता है
کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا. شیطان سہلاتا رہتا ہے, شہد ملتا رہتا ہے. غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے, اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات. ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں, تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اٹھیں. اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو, اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں. ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح, جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے, پوری تقریر یاد رہنا رہے, یہ جملہ یاد رکھنا, حدیث پاک ہے, حدیث پاک, جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے, توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی, تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں, غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں, توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا, تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے. محروم یہ قسمت ہے, گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی, محرومی قسمت ہے, رسومات کی باتیں بہت ہو گئی. ہائے افسوس جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی, آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں, حیران ہوں. حدیث پاک ہے, تائب من الذنب کما لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بے شک, لیکن سوچو تو صحیح, غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا. سوچے ذرا, اپنے حال پہ رحم کریں. کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں, اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی, میں ہنسنے لگی. حضور علیہ السلام تشریف لائے, ہم چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے ہم دونوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, دونوں الٹی کرو, تم نے گوشت کھایا الٹی کرو. ام المومنین کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ, ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں. سرکار ہونا تو الٹی کرو. یہ حضور کا معجزہ ہے. بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں, غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقوی جھاڑتے ہم, یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے. ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے, غیبت سے بچو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا, فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے. وہ کہتی ام المومنین, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے گوشت, ہم نے گوشت, حضور نے کہا الٹی کر. اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی, ام المومنین فرماتی ہے جب ہم نے الٹی کی تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے. ہم حیران رہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم نے گوشت تو کھایا نہیں, یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی, گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی, اچانک ایک دم سڑی ہوئی بدبو اٹھی, کوئی برداشت نہیں کر سکا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کسی نے غیبت کی, یہ اس کی بدبو ہے. آج یہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے سلاٹر ہاؤس کے پاس رہنے والے
بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی ناک میں بدبو بھر گئی ہے نا، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے بدبو کی وجہ سے، بدبو میں رہ کر، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے، اس لیے ان کو بدبو نہیں آتی۔ اسی طرح سے غیبت کی بدبو اتنی مسلط ہے کہ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے، اب وہ بدبو ہمیں نہیں آتی۔ اس معاشرے میں کبھی کبھی غیبت ہوتی تھی تو سنائی دیتی تھی، اب تو ہمیشہ ہی غیبت ہو رہی ہے۔ تو ام المومنین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قہ کروائی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ الٹی کی تو اللہ اکبر اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آزا تو فرمائیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں وہاں سے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ مردار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جانور مر جاتے ہیں نا، مرے پڑے رہتے ہیں، ذبح کیے ہوئے نہیں رہتے۔ اچھا جانور ذبح کیا ہوا بھی ہو تو اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اچھے سے گلا کے پکائیں گے نہیں، تب تک ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ اور اگر اس کو اگر اچھے سے دھویا بھی نہیں گیا ہو، اگر خون کا اثر ہو تو کتنا خراب لگتا ہے نا، آدمی اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرچ گلا بھی نہیں ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کچا مردار، وہ سڑا ہوا مردار، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مردار کھا رہے تھے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ مردار کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں آپ، اور صرف مردار ہی نہیں بلکہ جنہوں نے غیبت کی ہے ان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا۔ تھوڑی دیر تصور تو کریں مرے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے؟ وہ اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا؟ کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس غیبت میں لذت، یہ گناہ بے لذت ہے۔ نیکیاں تو اپنی جا رہی ہیں اور دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں، اور ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، اور وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور وہ لوگ پناہ مانگتے ہوں گے، یعنی کہ حمیم اور جہیم کے درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہوں گے۔ کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے دیکھو اب سنیے، ہم لوگ نیک اعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، گناہ سے بچنے پر اپنی توجہ نہیں ہے۔ اور اصل اللہ رب العزت کے یہاں گناہ سے بچنا ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچنا اس کے یہاں مقبولیت کی زیادہ نشانی۔